الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب. قال الله تبارك وتعالى في مقام آخر وإن جهنم لموعدهم أجمعين لها 7 أبواب لكل باب منهم جزء مقسوم. اللہ جل شانہ کی تعریفات و توصیفات کے بعد بے شمار درود و سلام ہوں سیدنا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات مبارکہ پر. محترم حضرات، اللہ تعالی نے انسانوں کے اعمال کے مطابق اپنے ہاں 2 چیزیں بنا رکھی ہیں، تیار کر رکھی ہیں. ایک جنت اور دوسری دوزخ جہنم. جنت کے تمام تر فضائل اور اس کی نعمتوں کا ذکر خیر قرآن اور حدیث میں موجود ہے اور ہمارے ایمان کا ایک حصہ ہے کہ اللہ نے جنت اور دوزخ دونوں تیار کر رکھے. ہمیں اس پر ایمان ہے. کوئی انکار کر دے تو کافر ہو جائے گا. جنت کے حصول کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے ہم کو بہت سے اچھے کام بتلائے ہیں اور ان تمام کاموں پر جنت کا وعدہ لیا ہے. یہ اللہ کا بہت بڑا احسان ہے کہ اس نے ان اچھے کاموں کی رہنمائی کر دی، رزلٹ آؤٹ کر دیا، نتیجہ تمہارے حق میں بھلا ہوگا. اور جہنم جو عذاب کا گھر ہے، اس عذاب سے بھی اللہ نے واقف کرا دیا.
اس سے بچاؤ کی تدبیریں اللہ نے بتلا دیں، یہ اس کا بہت بڑا احسان، اس کی بہت بڑی مہربانی ہے، اس کا بہت بڑا کرم ہے۔ کہیں آپ کے لیے راستے میں کوئی خطرہ آگے ہو اور کوئی آ کے بتا دے بھائی اس راستے سے جا رہے ہو، شیر بیٹھا ہے، چیتا بیٹھا ہے، سانپ بیٹھا ہے یا دشمن بیٹھے ہیں، آپ ذرا بچ کے رہیے، آپ اس کا احسان مانیں گے زندگی بھر کہ اس نے ہمیں ایسی چیز سے آگاہ کیا جس سے ہماری جان کی حفاظت ہو گئی۔ الحمدللہ اللہ رب العالمین تو بندوں پر بہت زیادہ مہربان ہے، وہ بھلا کیوں نہ بتاتا کہ بھائی اس راستے پہ چلو گے تو تمہیں جہنم ملے گی۔ اللہ تعالیٰ نے اسی کو فرمایا سورہ حجر کی آیت وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمَوْعِدُهُمْ أَجْمَعِينَ، اللہ کے راستے سے جو بھی بھٹکے، شیطان کی پیروی کی، ان تمام کے لیے وعدہ ہے جہنم کا، جہنم کا وعدہ ہے اللہ سے، جس کے 7 طبقے ہیں، لہا سبعۃ ابواب، 7 دروازے ہیں، 7 طبقات ہیں جہنم کے۔ جنت کے 8 دروازے ہیں، دوزخ کے 7۔ لکل باب منہم جزء مقسوم، ہر دروازہ، ہر طبقہ الگ الگ بٹا ہوا ہے کہ یہ ایک جہنم ہے، یہ حاویہ ہے، یہ حطمہ ہے، یہ سعیر ہے، یہ سقر ہے۔ اللہ اکبر، اللہ کی طرف سے سب کچھ واضح ہے۔ یہودیوں کو، عیسائیوں کو، مشرکین کو اللہ تعالیٰ کس طبقے میں ڈالے گا، منافقین کو کہاں پھینکے گا، اور لان تان کرنے والے، عیب جو طعنہ زن، ان کا ٹھکانہ کہاں ہوگا، نماز ترک کرنے والے کس طبقے میں جائیں گے۔ میرے دوستوں اور بھائیوں، آج ہم سنتے ہیں لیکن اس کو سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے، کیونکہ جب سمجھتے ہیں تب تو آپ عمل میں لے آئیں گے اس چیز کو۔ عمل میں نہ لانا یہ دلیل ہے کہ آپ سنتے تو ہیں لیکن اس کو دل کی گہرائی سے نہیں لیتے، عبرت کے کان سے نہیں سنتے ہیں۔ ایسے لوگ جب سعیر کے طبقہ میں ڈالے جائیں گے، جہنم کا جو ایک طبقہ ہے، کہیں گے لو کننا نسمع و نعقل ما کننا فی اصحاب السعیر، اگر ہم سنے ہوتے غور سے، دل کی گہرائی سے، اور پھر ہم اس کو سمجھے ہوتے جیسا کہ حق ہے سمجھنے کا دل و دماغ سے، تو آج ہم سعیر طبقہ جیسے جہنم میں ہم نہ ڈالے جاتے۔ برادران اسلام، کتنے لوگ ہیں سنتے ہیں دین کی بات، اس کان سے سنا اس کان سے اڑا دیا، چاہے ہم ہو چاہے آپ، اس میں کوئی رعایت کی بات تو ہے نہیں کہ مکھن پالش کی جائے۔ سنتے ہیں لیکن دل کے کانوں سے نہیں سنتے، پہلے سننا ہے پھر اس کے بعد اطاعت ہے، واسمعوا واطیعوا، سنو پھر اطاعت کرو۔ یہ جذبہ خیر ہمارے اندر نہیں ہے۔ ایسے لوگ جب جہنم میں ڈالے جائیں گے تو کہیں گے لو کننا نسمع او نعقل ما کننا فی اصحاب السعیر، ہم اس سعیر طبقے میں نہ ڈالے جاتے۔ یہ کون ہوں گے؟ مشرکین ہوں گے، یہودی عیسائی ہوں گے۔ یہ کون ہوں گے؟ وہ جو سن کر کے دین کی باتوں کو بھی عمل میں نہیں لاتے، اس لیے کہ وہ اس کے تقاضے کو نہیں پورا کیا۔ آپ دیکھ رہے ہیں سقر ایک طبقہ ہے، جہنم کی ایک وہ ہے جہاں بے نمازی ڈالے جائیں گے، غریبوں کو کھانا نہ کھلانے والوں کو، اور گندے کاموں میں گھسے پڑے رہنے لوگوں کو
عن المجرمین فی جنات یتساءلون ما سلککم فی سقر، مجرمین سے پوچھیں گے گنہگاروں سے جنتی تم کیسے جہنم میں آ گئے؟ یہ مسلمان ہوں گے، اہل ایمان ہوں گے، دعویٰ ہے جس کو کہ میں مسلمان ہوں، کیا بات ہے بھائی تم جہنم میں کیسے آ پڑے؟ تم تو مسلمان تھے، کلمہ گو تھے۔ قالوا لم نکن من المصلین، وہ کہیں گے ہم نمازی نہ تھے۔ بہت ہلکے میں لیتے ہیں آپ لوگ، یہ ہلکے میں لینا دین اسلام کی بات کو، اور نماز جو اساسی اور بنیادی چیز ہے ایک مسلمان کے لیے۔ 7 سال کے بچے کو حکم دیا جائے، 10 سال کا ہو جائے تو اس کی پٹائی کی جائے اگر نماز میں نہیں آ رہا ہے۔ 50 سال کے ابا ہو گئے، 60-70 سال کے، توفیق ہی نہیں ان کو وضو کرنے کی، تو کس کو ماریں گے، کس کو کہیں گے؟ قالوا لم نکن من المصلین، ہم نمازی نہ تھے، اور ہم غریبوں مسکینوں کو کھانا بھی نہیں کھلاتے تھے۔ اس کے علاوہ وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ، ہم ہر گھسنے اور گھس بیٹھ کرنے والے گندے کاموں میں ان کے ساتھ گھسے پڑے رہتے تھے۔ کہاں اذان، کہاں نماز، کہاں روزہ، اس کو کہاں توفیق ہوگی؟ یہ اقرار جرم ہوگا کہ بھائی ان خامیوں کی وجہ سے جہنم میں سقر میں ڈالے گئے، جبکہ جہنم کا نام سنتے ہی ایک مسلمان مرد اور مومنہ عورت کے اندر ایک ہیجانی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے، توبہ استغفر اللہ آدمی کرنے لگتا ہے کہ اللہ ہم سب کو اسے محفوظ رکھے۔ مجموعی طور سے جہنم کا نام سننے کے بعد طبقات و درجات تو چھوڑیے، اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جب یہ آیت ہوئی نار اللہ الموقدہ التی تطلع علی الافئدہ، جہنم کی آگ جو روشن کی گئی ہے اللہ کی طرف سے، اللہ نے روشن کیا ہے۔ اللہ کی روشن کی ہوئی آگ کیسی ہوگی آپ جانتے ہیں؟ جو دلوں کو اطلاع کر دے گی، ٹچ نہیں ہوا کہ آدمی بھڑک اٹھا، حالت خراب، دل جیسی جگہ مرکز جسم دل کو اطلاع کر دے گی وہ کہ میں وہ ہوں، جہنم کی چنگاری، جہنم کی آگ ہوں۔ التی تطلع علی الافئدہ، اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ نے جہنم کو حکم دیا کہ اس کو دھوکے جائے تو 1000 سال تک جہنم کی آگ دھوکے گئی۔ دھوکنے والے فرشتے 1000 سال، حتی احمرت، یہاں تک کہ وہ سرخ ہو گئی۔ جو آگ ہمارے ہاں جلتی ہے یہ جہنم کی آگ سے، جہنم کی آگ اس سے 69 زیادہ تیز ہے، اور جہنم کی آگ 69 زیادہ ہے اور 1 درجے کی آگ ہے۔ جو ہمارے کسی جسم کے حصے پر ایک چنگاری پڑ جائے تو ہم تڑپ اٹھتے ہیں، مسلنے لگتے ہیں، منہ چاٹنے لگتے ہیں۔ یہ ہے ایک چنگاری کا عالم، اس آگ کا، اور جب 69 گنا زیادہ تیز آگ ہوگی تو اس کا حال کیا ہوگا؟ اس سے بچنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہم کو آگاہ کیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کے بعد پھر حکم ہوا، آگ دھوکی گئی جہنم کے 1000 سال تک، حتی بیضت، یہاں تک کہ وہ سفید ہو گئی۔ تو سفید ہو جانے کے بعد معنی نہیں کہ وہ چاند کی چاندنی اور روشنی ہو گئی، ارے وہ آگ ہی ہے۔ اگر آپ نے بجلی ٹکراتے دو تاروں کو ٹکرا کر کھمبے سے چنگاریاں گرتے ہوئے دیکھا ہے سفید سفید، تو آپ اسی پر تصور کر لیں۔ اور پھر 1000 جہنم کی آگ
دھونکی گئی، تیز کی گئی تو وہ کالی ہو گئی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اب وہ کالی ہے، سیاہ، سوداء مظلمہ، کالی سیاہ۔ یہ جہنم کی آگ کی کیفیت ہے۔ اگر ایک چنگاری گر جائے زمین کی طرف تو ساری دنیا بھسم ہو جائے، کوئی درخت، کوئی سبزہ برسوں اس زمین پر نہیں اگے گا۔ اللہ تعالیٰ نے ہم کو اور آپ کو اس جہنم کے آگ سے بچنے کے لیے آگاہ کیا ہے۔ یا ایھا الناس اتقوا، اے انسانوں، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا، اے لوگوں تم جہنم کے آگ سے بچو اور اپنے آل اولاد کو بھی جہنم کے آگ سے بچاؤ۔ وقودھا الناس والحجارہ، جس کے ایندھن انسان اور پتھر ہوں گے۔ علیہا ملائکۃ غلاظ شداد لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون، جس پر بہت ہی سخت دل، سخت جان فرشتے مقرر ہیں، بہت غصہ والے، اللہ کے حکم سے وہ نافرمانی نہیں کرتے۔ جس بات کے لیے پابند کر دیا گیا اس پر وہ لگے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اپنے آپ کو، اپنے آل اولاد کو جہنم کے آگ سے بچاؤ۔ یہ اللہ حکم دے رہا ہے، تدبیریں بھی بتا رہا ہے کہ جہنم کے آگ سے کیسے بچیں گے آپ۔ آپ دیکھتے ہیں میدان محشر ہوگا، سورج سوا نیزے پر ہوگا یا 1 میل کے برابر ہوگا اونچائی میں۔ اس وقت اللہ تعالیٰ اس شخص کو اپنے سائے میں جگہ دے گا رحمت کے، کہ جس نے اللہ کو یاد کیا جوانی میں، جس نے اللہ کو یاد کیا تنہائی میں، اور اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوں گے۔ آج بڑا سے بڑا آگ بجھانے کے لیے عوام و خواص سب دوڑ پڑتے ہیں، فائر بریگیڈ بلایا جاتا ہے، دمکل، اس کے عملہ آتے ہیں، مشین آتی ہے۔ وہ جہنم کی آگ ان مشینوں سے نہیں بجھے گی، صرف آپ کی آنکھوں کے 2 قطرے، آنسوؤں کے 2 قطرے جب آپ اللہ سے روتے ہیں، جہنم سے پناہ مانگتے ہیں، تو انہی دونوں قطروں سے جہنم کی آگ بجھا دی جاتی ہے، جو کم ہی لوگوں کو یہ بات میسر ہوتی ہے۔ رجل ذکر اللہ خالیا ففاضت عیناہ، ایک آدمی نے تنہائی میں اللہ کو یاد کیا اور رونے لگا۔ جہنم کی آگ اس کے لیے حرام کر دی گئی۔ برادران اسلام، ہم اور آپ کیوں نہیں عبرت پکڑتے؟ کیوں نہیں نصیحت لیتے؟ اللہ تعالیٰ نے جہنم میں ایک طبقہ جحیم بنایا ہے۔ فَأَمَّا مَنْ طَغَىٰ وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، جس نے سرکشی کی اور دنیا کی زندگی کو ترجیح دیا، بس جو کچھ ہے بس دنیا کما لو، گھسیٹ لو، اللہ کا دین، اللہ کے احکامات دیکھے جائیں گے۔ سرکشی الگ سے، بذات خود نماز نہ ادا کرنا یہی سرکشی ہے، اللہ کے احکامات کی پیروی نہ کرنا خود ہی سرکشی ہے، پھر مزید سرکشی انسانوں کے ساتھ، کمزوروں کے ساتھ، ضعیفوں کے ساتھ۔ اللہ کہتا فَأَمَّا مَنْ طَغَىٰ وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، اس کا ٹھکانہ جحیم ہوگا۔ جس نے دنیا میں سرکشی کی، کسی کا ناحق مال چھینا، کسی کی زمین ہڑپ کی، کسی کا پیسہ جو ہے مار بیٹھا، یہ سرکشیاں ہیں۔ ایسے لوگوں کا ٹھکانہ جحیم ہوگا۔ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، اور جو اللہ کے سامنے جانے سے ڈرا اور نفس کو کنٹرول میں رکھا، پابند شرع، اللہ تعالیٰ نے اس کا ٹھکانہ جنت بنا دیا۔ دونوں طرف
اللہ تعالیٰ نے موضوع رکھ دیا. ہم اور آپ ان تمام باتوں کو سن رہے ہیں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَيْلٌ لِكُلِّ هُمَزَةٍ لُمَزَةٍ الَّذِي جَمَعَ مَالًا وَعَدَّدَهُ يَحْسَبُ أَنَّ مَالَهُ أَخْلَدَهُ كَلَّا لَيُنبَذَنَّ فِي الْحُطَمَةِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْحُطَمَةُ نَارُ اللَّهِ الْمُوقَدَةُ الَّتِي تَطَّلِعُ عَلَى الْأَفْئِدَةِ. یہ دوسروں کی عیب جوئی کرنے والے، تانا زن، آنکھوں اور ہاتھوں سے اشارے کرنے والے جا رہے ہیں. بہت بڑا گناہ ہے، بہت بڑا گناہ ہے. آپ آنکھوں کے اشارے سے بھی کسی پر طنز نہ کریں، ہاتھ نہ اٹھائیں. ویل ہے، ویل طبقہ جہنم کا، اور جس کے تشریح میں بھی میں کر چکا ہوں. اور کیا کیا؟ ایک تو تانا زنی کی، عیب جوئی بیان کی، اور مال کو گن گن کر رکھا. نہ صدقہ، نہ خیرات، نہ زکوٰۃ، نہ غربا، نہ مساکین، نہ یتامیٰ، نہ بیوہ، نہ مساجد، نہ مدارس. تو ایسے لوگ، اور یہ بھی سمجھا کہ یہ مال ہمیشہ رہے گا، غائب نہیں ہوگا، ختم نہیں ہوگا، برباد نہیں ہوگا. کَلَّا لَيُنبَذَنَّ فِي الْحُطَمَةِ. اللہ نے کہا سن لو غور سے، ہوشیار ہو جاؤ، حطمہ میں ڈالے جائے گا اسی کو. اور حطمہ اللہ کی دہکائی ہوئی آگ ہے. میرے دوستو اور بھائیو، ہم اور آپ جس بے فکری کے ساتھ ہم آپ زندگی گزارتے چلے جا رہے ہیں، ایک ایک سیکنڈ، منٹ، ایک ایک گھنٹہ، ایک ایک دن، ایک ایک ہفتہ، مہینہ، سال ہمارے سروں سے گزرتا گیا، اور ہم نے کچھ اس کے لیے نہیں سوچا کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے. اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک شخص کو لایا جائے گا جس نے دنیا میں عیش و عشرت کیے ہوں گے، بہت مزے لوٹے ہوں گے، وہ جانتے ہی نہیں تھا تکلیف کیا چیز ہے. ایسے لوگ دنیا میں آپ کی نظروں کے سامنے ہوں گے. اللہ کرے کہ آپ سب کی، ہم سب کی زندگی آسانی سے کٹے، لیکن کیسے کٹے؟ دین اسلام پر رہ کر کے. ایسا شخص لایا جائے گا بِأَعْنُمِ أَهْلِ الدُّنْيَا مِنْ أَهْلِ النَّارِ، لیکن وہ جہنمیوں میں سے ہوگا. دنیا میں جو عیش کیا، آرام اٹھایا، لیکن کام اس کا جہنمیوں کا تھا. فَيُسْبَغُ سَبْغَةً فِي النَّارِ، تو اس کو ایک ڈبکی جہنم میں دی جائے گی. ایسے ڈال کے نکال دیا گیا، ایک ڈبکی، ایک غوطہ، وہاں دیر تک نہیں. اللہ تعالیٰ پوچھے گا یا ابن آدم هل رأيت خيرا قط وهل مر بك نعيم قط؟ قال والله، يقول والله لا، والله يا رب ما رأيت خيرا قط وما مر بي نعيم قط. اے اللہ تعالیٰ، تیرے ذات کی قسم، میں نے کوئی آرام نہیں دیکھا دنیا میں آرام جانتا ہی نہیں. عیش و عشرت کسے کہتے ہیں؟ ایک سیکنڈ میں بھولے گا وہ پوری زندگی کا عیش، آرام ایک سیکنڈ میں محو ہو جائے گا دل و دماغ سے. میرے اوپر کوئی نعمت، کوئی مزے کی چیز نہیں گزری ہے. ما مر بی نعیم قط. اور دوسرا لایا جائے گا جس نے پوری زندگی دنیا میں مصیبت میں گزاری، کھانے پینے کے لیے تکلیف، پہننے اوڑھنے کے لیے تکلیف، دوا علاج کے لیے تکلیف، بال بچوں کے پرورش میں پریشانیاں، لیکن اس نے اللہ کی رسی کو نہیں چھوڑا. تکلیفیں تکلیفیں سکھارتا گیا، گوارا کرتا گیا، اٹھاتا گیا، برداشت کرتا گیا، یہاں تک کہ دنیا سے چل بسا. اس نے جانے ہی نہیں آرام کسے کہتے ہیں، عیش و عشرت کسے کہتے ہیں. لیکن ہے وہ جنتی.
اللہ تعالیٰ اس کو ایک غوطہ جنت میں دیں گے اور نکال لیں گے۔ اللہ پوچھے گا اے ابن آدم هل رأيت بؤسا قط وهل مر بك شدة قط، کبھی تجھے کوئی تکلیف پہنچی ہے؟ تو تکلیف جانتا ہے؟ جنت کی ایک ہوا کھانے کے بعد وہ بندے خدا کہہ دے گا واللہ ما رأیت خیر ما رأیت بؤسا قط ما مر بی من شدت قط، اے اللہ تیری ذات کی قسم میں تکلیف جانتا ہی نہیں، میں پریشانی جانتا ہی نہیں ہوں، ہمارے اوپر کبھی نہیں گزری ہے پریشانی میرے مولا۔ جنت کی نعمت کا یہ عالم اور دوزخ کی پریشانیوں کا وہ عالم، ہم اور آپ سننے کے عادی ہیں، دل کے کانوں سے نہیں، دل کی گہرائیوں سے نہیں، عبرت کے لیے نہیں، نصیحت کے لیے نہیں۔ یہ اللہ کا کلام نبی اکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان گرامی پڑھ پڑھ کے سنایا جا رہا ہے، شاید کہ اتر جائے کسی دل میں میری بات، نہیں ہے داد کا طالب یہ بند ہے آزاد، اور شاید کہ اتر جائے کسی دل میں میری بات۔ میرے دوست اور بھائیوں، آپ اور آپ نصیحت لیں ہم سب کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا فرمان ہے، ہم غفلت میں نہ رہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد گرامی کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ فَأُمُّهُ حَاوِيَةٌ وَمَا أَدْرَاكَ مَا هِيَ نَارٌ حَامِيَةٌ۔ ایک شخص وہ ہوگا، آپ قاریہ سورہ القاریہ پڑھیں، فَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُمُّهُ حَاوِيَةٌ، جس کے نیکی کا پلڑا ہلکا ہوگا اور برائی کا پلڑا وزنی ہوگا، فَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُمُّهُ حَاوِيَةٌ، اس کا ٹھکانہ حاویہ طبقہ ہوگا۔ اللہ نے پوچھا تمہیں پتہ ہے حاویہ کیا ہے؟ خود ہی اللہ کا ارشاد ہے، پھر اللہ سوال کر رہا ہے، پھر اللہ جواب دے رہا ہے، تاکہ یہ بات آپ کے دل میں صحیح طور سے بیٹھ جائے، اس کی وقاحت بیٹھ جائے۔ اللہ پوچھتا ہے ما ادراک ما ہی، یہ حاویہ کیا ہے؟ اللہ نے فرمایا نارٌ حامیہ، وہ گرم آگ ہے۔ کتنی گرم آگ ہے بتایا جا چکا ہے آپ کو۔ مفسرین نے لکھا ہے ان المنافقین فی الدرک الاسفل، منافقین جو ہوں گے وہ جہنم کے نچلے طبقے میں ہوں گے، اور اسی کا نام حاویہ ہے۔ اللہ اکبر، یہ اللہ تعالیٰ نے تیار کر رکھا ہے۔ اللہ نے یہ بھی کہا ہے کہ میں نے اپنے بندوں کے لیے جو تیار کیا ہے جنت، اس کی نعمتیں کیسی ہیں؟ ما لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر علی قلب بشر، جس کو کسی آنکھ نے دیکھا نہیں، کان نے سنا نہیں، اس کے دل پر، بندے کے دل پر اس کا احساس نہیں گزر سکتا نعمتیں کیسی ہوں گی۔ ایسی ہوں گی اوتوا متشابہہ، جب ایک پھل دیا جائے گا بندہ کھائے گا جنت میں، دوسرا آیا تو کہیں گے ابھی تو ملا تھا، جب کھائے گا تو مزہ دوسرا ہوگا، تیسرا آئے گا، چوتھا پھل آئے گا، پانچواں، چھٹا، آٹھواں، دسواں، غیر معینہ، متعین نہیں، آ رہا ہے، کھاتے جاؤ۔ کہتا جاتا ہے تو ابھی ہمیں ملا تھا، کھایا تو دوسرا مزہ، تیسرا مزہ، چوتھا مزہ، یہ بھی کیلے کا تھا تو انار کا مزہ ملا، اور پھر سیب کا مزہ ملا، پھر اگرچہ اللہ تعالیٰ کا۔ میرے دوستوں اور بھائیوں، ہم اور آپ جو ہے جہنم کے آگ سے بچنے کی تدبیر کریں۔ ایک طبقہ لظا ہے، جہنم کے حالات کو دیکھنے کے بعد، طبقات کو دیکھنے کے بعد، یود المجرم
لو یفتدی من عذاب یومئذ ببنیہ وصاحبتہ واخیہ وفصیلتہ التی تؤویہ ومن فی الارض جمیعا ثم ینجیہ۔ جب اس کے سامنے منظر ہوگا کہ جہنم کی آگ ایک دوسرے شعلوں کو کھائے جا رہی ہے، تب وہ پسند کرے گا، اس کو اچھی لگے گی یہ بات، اس کے من میں یہ بات آئے گی۔ مجرم یہ سوچے گا، گنہگار پاپی یہ سوچے گا کہ اللہ تعالیٰ لو یفتدی من عذاب یومئذ ببنیہ، آج کے عذاب سے اللہ تعالیٰ فدیہ لے لیتا میرے بیٹے کو، میرے بھائی کو، میری بیوی کو، میرے گھر در کو، میری زمین جائیداد کو، میری جان بچ جاتی۔ کتنی بڑی بات ہے، جن کو نظر محبت سے پالا، محبت سے سینوں سے لگایا، ساری چیزیں نچھاور کر دیں آرام پہنچانے میں اپنے اولاد کو، بیوی بچوں کو، وہ قیامت کے دن منظر دیکھنے کے بعد اس کے دل میں یہ بات آئے گی کہ میری آل اولاد کو، میرے بیوی بچوں کو، میری کھیتی باڑی کو، زمین میں جتنی چیزیں ہیں سب لے لیتا اللہ تعالیٰ۔ حالانکہ اب اس کے پاس کیا ہے؟ کوئی ملکیت نہیں، نہ اس کے کہے میں، نہ اس کے ماتحتی میں، نہ بیوی، نہ بچے، مگر اس کی ایک تمنا ہوگی جہنم کے آگ سے بچنے کے لیے۔ اللہ کہتا کہ اللہ ایسا بالکل نہیں، قطعا نہیں ہوگا۔ انہا لظا، یہ طبقہ جہنم ہے، اللہ فرماتا ہے وہ چمڑے کو ادھیڑ دینے والی، کھال کو کھینچ لینے والی آگ ہوگی۔ نزاعۃ للشوا تدعو من ادبر وتولی وجمع فآوی۔ اللہ تعالیٰ اس کی برائی بیان کر رہا ہے، مذمت کر رہا ہے۔ برائی کیا؟ اس کی بدتمیزیوں کو بیان کر رہا اللہ تعالیٰ کہ پیٹ پھیر کر بھاگتا تھا، بلایا جاتا تھا ادھر آؤ، وہ جا رہا ہے ادھر۔ ایسے کے لیے طبقہ جہنم میں لظا ہے، جس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے فرمایا۔ میرے دوستوں اور بھائیوں، ہم اور آپ بہت بڑی غفلت میں ہیں۔ ارأیت الذی یکذب بالدین فذلک الذی یدع الیتیم ولا یحض علی طعام المسکین فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون الذین هم یراؤون ویمنعون الماعون۔ اللہ فرماتا ہے بربادی ہو، ویل ہے ان لوگوں کے لیے۔ اللہ نے کہا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے حبیب آپ نے دیکھا نہیں اس شخص کو جو قیامت کے دن کو جھٹلاتا ہے اور یتیم کو دھکے دیتا ہے۔ شفقت کا ہاتھ، دست شفقت اس کے سر پر رکھنا چاہیے جس کا باپ نہیں ہے، یتیم ہے اور وہ دھکے دیتا ہے۔ آپ نے اس کو دیکھا نہیں؟ قیامت کے دن کو بھی جھٹلاتا ہے، اور قیامت کے دن کے جھٹلانے والا ہی یتیم کو دھکے دے گا، مسکین کو ڈھکیلے گا۔ ولا یحض علی طعام المسکین، اور کھانا کھلانے پر تیار بھی نہیں ہوتا غریبوں کو کہ غریبوں کو کھانا کھلا دیں۔ اب اس کے بعد اللہ نے جو فرمایا فویل للمصلین، نمازیوں کے لیے بربادی ہو۔ ہمارے اور آپ کے سر پر بات آ گئی، نمازیوں کے لیے بربادی ہو، ویل طبقہ ہو جو اپنے نمازوں میں کاہلی تساہلی برتتے ہیں۔ آج جمعہ میں آئے، پھر جمعہ میں ملیں گے، اب تو جاتے ہیں یا چلتے ہیں میکدے سے میر، پھر ملیں گے اگر خدا لایا۔ اگر بیچ ہی میں معاملہ فیصلہ ہو گیا زندگی کا، تب تو خیر الگ بات ہے، پھر ملیں گے۔ آج دو ٹائم پڑھ لیا کہ مولوی صاحب تقریر کی نہیں تو اللہ عصر کی نماز پڑھ لیں، تو اللہ والوں کی یہ پوری پلاننگ ہے۔ مغرب میں آ جاؤ زیادہ سے زیادہ، بس عشاء سے غائب، عشاء فجر غائب، تو اس کے بعد دوسرے دن وہی ایک صف کھینچ تان کے، کیونکہ دوسرے لوگ نصیحت نہیں لیتے ہیں، نمازی لوگ نصیحت لیتے ہیں۔ اللہ انہیں جزائے خیر دے، مسجد کو آباد رکھتے ہیں۔ تو فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون، ویل ہے ان نمازیوں کے لیے جو نماز میں کاہلی تساہلی برتتے ہیں، ڈگا مار نمازیں پڑھتے ہیں۔ اور الذین هم یراؤون، جو نماز میں یا ان کاموں میں جو ہے ریاکاری کرتے، دکھاوا اور برتنے والی چیزوں کو روکتے ہیں۔
برتنے والی چیز جیسے ہمارے گاؤں دیہات میں یا شہر میں بھائی تو یہ سب زیادہ نہیں چلتا ہے، بھائی سوپ دے دیجئے، ہمارے نہیں چلنی دے دیجئے، ذرا چھاننا ہے، یا کسان کہتا ہے تھوڑی دیر کے لیے کدال پھاوڑا دے دیجئے، اس سے بھی وہ روکتے ہیں برتنے والی چیزوں سے کہ ابھی کام کر کے واپس کر دے گا۔ پھر زمانہ کے لحاظ سے اس کا بھی انکار خاص طور سے ہونے لگا کہ لوگ لے گئے اور غائب کر دیا، رکھ لیے، کہا کوئی لے گیا تھا میں بھول گیا۔ اللہ اکبر۔ بہرحال میرے دوستوں اور بھائیوں، یہ قرآن کریم کی آیات ہیں، آپ اور ہم ہیں۔ آپ کہہ نہیں سکتے کہ اللہ مجھے معلوم نہیں تھا۔ جب داروغِ جہنم پوچھے گا الم یاتکم رسول منکم یتلون علیکم آیات ربکم، کیا تمہارے پاس کوئی آیا نہیں تھا بتانے والا اللہ کی آیات پڑھ کر؟ کہیں گے آیا تھا لیکن ہم گمراہی میں مبتلا تھے، ہم بھول میں پڑے ہوئے تھے، پھر ان کے لیے خیر نہیں ہوگی۔ اس لیے میرے دوستوں اور بھائیوں، قرآن کریم کی آیات، احادیث مبارکہ آپ کے سامنے میں نے پڑھ کے آپ اپنے دلوں کو، دماغوں کو بدلیں، اللہ کے احکامات کی پابندی کریں، یہی ہمارے لیے بہت بڑا سرمایہ ہوگا قیامت کے دن۔ معمولی سفر کے لیے آپ جاتے ہیں تو اس کے لیے توشہ سفر لے لیتے ہیں کہ راستے میں کوئی تکلیف نہ ہو، کما کر لوٹتے ہیں تو اچھی امید رکھتے ہیں کہ گھر پر مجھے آرام عیش ملے گا، ہم نے اتنی رقمیں بھیجی ہیں، یہ بھی سامان وہ بھی سامان، بلڈنگ بھی تیار اور کار موٹر سائیکل بھی تیار، اب آرام کے دن ہمارے آئے ہیں۔ آپ اسی دنیا سے نصیحت لے لیں، اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے، اور قرآن و سنت کے مطابق عمل کے اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے، اور رب العالمین جہنم کے عذاب سے بچائے۔ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت و مہربانی سے جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ جو دنیا سے جا چکے اللہ تعالیٰ ان کو بھی اپنی طرف سے ان کی نیکیوں کو قبول فرما، ان کی غلطیوں کو معاف فرما، اعلیٰ علم میں انہیں جگہ عطا فرما۔ آمین، تقبل یا رب العالمین، وصلی اللہ تعالیٰ